بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین محترم، سلام علیکم۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام کی مختصر زندگی نامہ کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے حق شناس صحابی میں سے آج جن کا ہم تذکرہ کریں گے وہ بہت ہی اہم ہے ان کا کردار، اور ان کے کردار سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ آج جن کی مختصر زندگی نامہ ہم بیان کریں گے ان کا اسم گرامی ہے جناب عمرو ابن زبیعہ۔ جناب عمرو کو مختلف طریقے سے تاریخ میں نام لیا گیا ہے۔ کسی نے آپ کا نام عمر ابن صبیقی لکھا ہے اور کسی نے عمرو ابن زبیعہ لکھا ہے۔ آپ کوفے سے تعلق رکھتے تھے اور قبیلہ بنی تیم سے آپ کا تعلق تھا۔ اس قبیلے کو کسی نے قبیلہ بنی تمیم بھی لکھا ہے اور کسی نے بنی تیم بھی لکھا ہے۔ یہ قبیلہ منسوب ہے زبع ابن بردہ سے، کہ جو قزاعہ قبیلہ کا ایک شاخہ تھا، اور در حقیقت یہ قبیلہ عرب کا قحطانی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اور یمن سے یہ قبیلہ پھوٹا اور عرب میں پھیلا پھولا اور بس گیا۔ اور ایک خاندان اس قبیلے کا مشہور تھا، خاندان قیس ابن ثعلبہ، لہذا جناب عمرو بھی قیس ابن ثعلبہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا قبیلہ اصالتاً شبہ جزیرۃ العرب کے دکن یعنی جنوب کے علاقے میں آباد تھا۔ اس طریقے سے جناب عمرو ابن زبیعہ اصالتاً یمنی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا جو قبیلہ ہے اور نسب نامہ ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ جناب عمرو یا عمر ابن زبیعہ ابن قیس بن ثعلبہ زباعی، آپ کرب و بلا میں جب امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہوئے اور شہید ہوئے تو آپ کی عمر 70 سال کی تھی، اور 70 سال کے آپ ایک باتجربہ کار شخصیتوں میں سے کرب و بلا میں تھے۔ آپ کے والد کا نام بھی تاریخ میں متعدد طریقے سے لکھا گیا ہے۔ کسی نے زبیعہ لکھا ہے، کسی نے زبعہ لکھا ہے، تو کسی نے زیعہ لکھا ہے، یہاں تک کہ کسی نے مشیعہ بھی لکھا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ کسی نے شیبہ بھی آپ کو لکھا ہے۔ اور یہ تمام جو ناموں کی فراوانی ملتی ہے یہ استنساخ کی وجہ سے یا رائٹنگ اور املا کی وجہ سے اور پرانے نسخہ خطیوں میں مختلف طریقے سے لکھنے کی وجہ سے مختلف نام ذکر کیے گئے ہیں۔ آپ کی شخصیت، آپ کے اوصاف حسنہ اور آپ کی فضیلت کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو درک کر چکے تھے، اور رسالت مآب کے ساتھ لشکر اسلامی میں آپ نے متعدد مرتبہ متعدد جنگوں میں اور متعدد غزوات میں جن میں رسول اکرم نفس نفیس تشریف رکھتے تھے آپ نے اس میں بھی شرکت کی۔ آپ کوفے کے دلیر، بہادر اور سوارکار شخصیتوں میں بہت ہی مشہور تھے۔ جیسا کہ آپ نے بہت سے جنگوں میں شرکت کی، اسی طریقے سے آپ نے غزوات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، لہذا لشکر اسلام کے جرار سپاہیوں میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ امام حسین علیہ السلام کے کارواں سے کس طریقے سے ملحق ہوئے یہ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے، اور اس واقعہ سے ہمیں بھی سبق لینا چاہیے۔ ہوا یوں کہ جب
امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے عبید اللہ ابن زیاد نے یزید کے حکم سے لشکر کو جمع کیا تو عمر سعد کے ماتحتی میں اس عظیم لشکر کو، اس بڑے لشکر کو کوفے سے بھیجا گیا کرب و بلا کی جانب۔ لہذا جناب عمرو بن ذبیہ بھی اس لشکر میں شریک تھے، اپنے قبیلے کے اور دیگر افراد اور اپنے خاص دو دوستوں کے ساتھ۔ آپ کرب و بلا میں عمر سعد کے لشکر کے ساتھ پہنچے اور پہنچنے کے بعد کرب و بلا کے واقعہ کو بغور مطالعہ کرنے لگے، مگر تاریخ میں ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ آپ متردد تھے، آپ مذبذب تھے، آپ شک میں تھے کہ میں حسین کے راستے کو اپناؤں یا یزید کے راستے کو۔ حسینیت حق کے اوپر ہے یا یزیدیت حق کے اوپر ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایک طرف دین ہے تو ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف ایمان ہے، ایک طرف نور ہے تو ایک طرف جہل و نادانی ہے، ایک طرف طمع لالچ ہے اور ایک طرف سرخرو ہونے کے لیے شہادت ہے، ایک طرف زندگی عیش آرام ہے اور ایک طرف موت ہے۔ لہذا آپ تردد میں تھے اور آپ بغور مطالعہ فرما رہے تھے۔ لہذا کہتے ہیں کہ جب عمر سعد نے امام حسین علیہ السلام سے مذاکرہ شروع کیا، امام حسین علیہ السلام نے اپنی حقانیت کے لیے دلائل پیش کیے، امن و امان قائم کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے جو بانگ اور ندا دی، ان تمام باتوں کو پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے عمر سعد اور اس مذاکرہ کمیٹی کے سامنے اپنی شرائط رکھی۔ امام حسین علیہ السلام کی جو شرائط تھے وہ انصاف کے اوپر مبنی تھے، وہ عدل کے اوپر مبنی تھے اور اس کو مان لینا چاہیے تھا، اور ہر پسند انسان مانتا ہے اس بات کو، مگر عمر سعد نے اور اس کی ٹیم نے امام حسین علیہ السلام کے وہ عدل و انصاف بھرے ہوئے شرائط کو نہیں مانا، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نہیں مانتے تو مجھے اجازت دو، میں جہاں سے آیا تھا میں وہاں پر واپس پلٹوں۔ انہوں نے انکار کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے متعدد جگہوں کا نام لیا، مگر عمر سعد جب نہیں مانا تو اس بات کو عمرو بن ذبیعہ نے سمجھا نزدیک سے، اور سمجھنے کے بعد وہ اس نتیجے تک پہنچے کہ امام حسین علیہ السلام کی حق کی اور حقانیت کی باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جبکہ امام حسین علیہ السلام حق کے اوپر ہیں۔ لہٰذا وہ آئے اور آنے کے بعد اپنے دوستوں سے مشورہ کیا اور اس نتیجے پر وہ پہنچے کہ امام حسین علیہ السلام فرزند نبی حق کے اوپر ہیں، لہٰذا اب باطل کو چھوڑ دینا چاہیے اور حق کی جانب چلنا چاہیے۔ چونکہ ہم نے لشکر اسلام میں جنگیں کی، ہم نے بہت سے مارکا آرائی غزوات میں شرکت کی، ہم اسلام اس لیے لے کر آئے تاکہ حق کی جانب چلیں اور حق کے راستے پر گامزن رہیں، اور یہ آخری عمر کے لمحات میں تردد کیسا، یہ شک و شبہ کیسا، امام حسین حق کے اوپر ہے، یہ آشکار ہو گیا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ ہم نے دیکھ لیا ہے، ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے کارواں سے ملحق ہونے کا فیصلہ کیا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ 7ویں محرم کی رات کو اپنے دو دوست یعنی جناب جوین بن مالک تمیمی اور جناب بکر بن حی کے ہمراہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ملحق ہو گئے۔ خرامہ خیمہ امام حسین علیہ السلام کی جانب جاتے تھے، مگر ندامت آنکھوں میں تھی کہ ابھی تک عمر سعد کے لشکر میں تھے، کس طریقے سے حسین ابن علی سے فرزند نبی سے ہم آنکھیں ملائیں، مگر اس عطے قلبی اور سخاوت کے دریا حسین ابن علی نے آپ کا استقبال کیا، اصحاب و انصار نے ان کا استقبال کیا، مگر عجیب استقبال ہے، خیام حسینی میں پانی ختم ہو گیا ہے، کس طریقے سے مہمان نوازی کرے۔ حسین ابن علی نے ان مہمانوں کو اپنے گلے سے لگایا اور اپنے کارواں میں شامل کر لیا۔
جناب عمرو بن زبیعہ اور ان کے گروہ اور ان کے ساتھیوں کا امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہونے کے بارے میں جو تاریخ میں ہمیں ملتا ہے، ہم اس کا خلاصہ اور نچوڑ اس طریقے سے پیش کر سکتے ہیں کہ 3 بنیادی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے جناب عمرو اپنے دوستوں کے ساتھ امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہو گئے۔ ایک علت یہ ہے کہ آپ نے جب دیکھا امام وقت کے اوپر ناانصافی ہو رہی ہے کہ جو اشرف المخلوقات کے سردار کا نواسا ہے اور شریف ترین انسان ہے روئے زمین، جو معصوم امام ہے، ان کے اوپر ناانصافی ہو رہی ہے، لہٰذا انہوں نے ناانصافی کو برداشت نہیں کیا۔ یہی مومن کی نشانی ہے، یہی ایمان کی نشانی ہے۔ وہ کثرت کو نہیں دیکھتا، وہ پیسے کو نہیں دیکھتا، عہدے کو نہیں دیکھتا، بلکہ یہ دیکھتا ہے انصاف کدھر ہے، عدل کدھر ہے، عدل کس کے ساتھ ہے، انصاف کس کے ساتھ ہے، حق کس کے ساتھ ہے۔ لہذا حق جدھر ہے ہمیں بھی ادھر جانا چاہیے، ہمیں بھی اس کے ساتھ ملحق ہونا چاہیے جو حق کے ساتھ ہے۔ لہذا آپ نے امام حسین کے اوپر بے عدالتی اور ناانصافی کو اور ظلم کو برداشت نہیں کیا، اور آپ امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ اپنے قبیلے کے کچھ افراد کے ساتھ آ کر ملحق ہو گئے۔ دوسری جو علت ہمیں تاریخ میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اور آپ کے دوستوں نے کرب و بلا میں جو یہ چند دن گزارے ہیں، آپ نے مقایسہ کیا۔ ادھر عمر سعد کا لشکر ہے کہ جو جام پہ جام چڑھا رہا ہے، جو ڈھول اور تاشے بجا رہے ہیں، جو قہقہے لگا رہے ہیں، اور جو اپنی تلواروں کو فرزند نبی کو قتل کرنے کے لیے تیز کر رہے ہیں، اور ادھر ایک جانب حسین ابن علی ہے اور ان کے اصحاب و انصار ہیں، اور ادھر ناموس رسول ہے کہ جن کے خیموں سے راتوں کو رونے کی آوازیں آتی تھی، اور خدائے وحدہ لا شریک کے لیے وہ عبادتوں میں مصروف تھی، قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی، خشوع اور خضوع کے ساتھ اصحاب و انصار کی عبادت کی آواز، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کے خیموں میں رہنے والی خواتین اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ اتنی میٹھی میٹھی آواز سے قرآن کی تلاوت کی آواز ادھر سے آتی تھی، عبادت کا زمزمہ ادھر سے آتا تھا، اور عبادت کا شور، دعائیں، نیائش اور قرآن کی تلاوت اور عبادت کی ان صداؤں نے جناب عمرو ابن زبیعہ اور ان کے دوست جوین اور بکر بن حی کو ایک مرتبہ یہ سوچنے پر مجبور کر دیا، ہم کدھر ہیں، ہم کس کے ساتھ ہیں؟ جن کے ساتھ ہم ہیں وہ دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں، وہ توحید کو نہیں جانتے، وہ توحید کے فلسفے کو، وہ عبادت کی چاشنی اور شیرینی سے محروم ہے۔ لہٰذا ہمیں ادھر جانا چاہیے جدھر عبادت ہے، ریاضت ہے، حقانیت ہے، سچائی ہے، اور خداوند عالم کے نزدیک جو لوگ ہیں اور جو ایمان میں کامل ہیں۔ متعدد علماء نے جو تیسری علت بیان کی اور ذاکروں نے اور خطبہ نے اس جانب اشارہ کیا، وہ یہ ہے، محض کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کرب و بلا میں جب سے وارد ہوئے، آپ نے رات کی تاریکی میں جب اپنے بستر پر لیٹ گئے تو ایک خواب دیکھا، جس خواب میں آپ نے یہ دیکھا کہ ہرے بھرے درخت ہیں، اور وہ درخت بہشتی درخت ہیں اور بہشت کی جانب رواں دواں ہیں، اور ان میں سے وہ درخت سجدہ ریز ہے، ایک اشرف المخلوقات کا نمائندہ، ایک معصوم انسان کے سامنے۔ لہٰذا انہوں نے محسوس کیا کہ میں بھی انہی درختوں میں سے ہوں اور اس کی ایک ٹہنی میں ہوں، اور میں بھی سجدہ ریز ہو رہا ہوں اس نورانی شخصیت کی جانب۔ اس خواب کی تعبیر کے لیے آپ پریشان تھے۔ عمر سعد کے لشکر میں کوئی ایسا متدین مومن آپ کو نظر نہیں آیا کہ جو یہ خواب کی تعبیر بیان کر سکے اور جس کے تعبیر سے آپ مطمئن ہو سکے۔ بس کہتے یہ ہیں کہ اسی وجہ سے
آپ امام حسین جو فرزند نبی تھے، نواسۂ رسول تھے، وقت کے امام تھے، جن کے گھر میں قرآن اتری تھی، جن کی والدہ کے لیے سورہ حل عطا نازل ہوئی، جن کے در پہ فرشتے آتے تھے، جن کے در پہ قرآن نازل ہوا، جن کے در پہ رسالت مآب کھڑے ہو کر سلام کیا کرتے تھے، وہ حسین ابن علی جو دوش نبی پر سوار ہوا کرتے تھے، وہ حسین ابن علی کہ جن کے گلوئے مبارک کا بوسہ لے کر نبی اکرم فرماتے تھے مجھے بہشت کی خوشبو حسین اور حسن کی گلے میں نظر آتی ہے، محسوس ہوتی ہے۔ وہ حسین ابن علی جو نانا کے ساتھ ہمدم رہتے تھے اور نانا کے وحی کے شریک حسین ابن علی تھے اور ان وحیوں کو سنتے تھے، اس حسین ابن علی سے اگر مجھے خواب کی تعبیر مل جائے وہ سچی تعبیر ہوگی۔ لہٰذا آپ امام حسین علیہ السلام کا اور امام حسین کے اصحاب باوفا کا جب موازنہ کیا تو آپ کو محسوس ہوا وہ جو درخت بہشت کی جانب جا رہے ہیں وہ حسین ابن علی کے اصحاب باوفا ہیں، وہ جو درخت جھک رہے ہیں شاید وہ نورانی شخصیت حسین ابن علی ہے۔ لہٰذا آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں کیوں تاریکی میں رہوں، تمام زندگی میں نے اسلام کی خاطر جنگ کی اور میں نے اسلام کے لیے بہت سی صعوبتیں برداشت کی، آخری مرحلے میں میں حسین ابن علی کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ لہٰذا آپ امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں جا کر ملحق ہو گئے۔ جناب عمرو بن زبیعہ کی شہادت کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ آپ صبح عاشور نماز صبح سے پہلے جو حملہ اولا یعنی حملہ مغلوبہ جس میں اجتماعی حملہ کیا امام حسین اور ناموس حسین کے اوپر، اسی میں آپ نے امام حسین علیہ السلام کے دفاع کے لیے بہت ہی بہادری کے ساتھ 70 سال کی عمر ہونے کے بعد آپ نے پھر ایک مرتبہ ان جنگوں میں کہ جس میں آپ نے شرکت کی تھی اس کی یاد دلائی اور آپ نے نصرت امام حسین اور دین اسلام اور حقانیت اور سچائی کے لیے، ظلم کے خلاف لڑنے کے لیے، ٹیرورسٹ کے خلاف آپ نے جنگ کرنے کے لیے، دنیا میں شانتی اور امن کا پرچار کرنے کے لیے پھر ایک مرتبہ اپنی تلوار اٹھائی اور آپ لڑتے رہے۔ مگر کیا کریں، 70 سال کے یہ ضعیف یاور اور 70 سال کے یہ صحابی امام حسین علیہ السلام تیروں سے زخمی ہو جاتے ہیں، تلواروں سے زخمی ہو جاتے ہیں، پھر زمین کرب و بلا پر آپ گر پڑتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے مشن میں اور راہ حق میں آپ نے اپنی جان کو مسکراتے ہوئے قربان کر دیا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہشت میں جا کر آپ ملحق ہو گئے۔ جناب عمرو بن زبیعہ کے لیے متعدد زیارتوں میں زیارتیں پڑھی گئی۔ زیارت ناحیہ میں آپ کے اوپر وقت کے امام قائم عجل اللہ تعالی فرج الشریف نے اس طریقے سے سلام بھیجا ہے، السلام علی عمرو بن زبیعۃ الزبعی، اور اسی طریقے سے زیارت شہداء میں آپ کے اوپر سلام بھیجا گیا، السلام علی عمرو بن زبیعۃ الزبعی۔ آپ کے اوپر زیارت رجبیہ میں اس طریقے سے سلام بھیجا گیا، السلام علی زبیعۃ ابن عمرو۔ یہ جو زیارت رجبیہ میں آپ کو زبیعۃ ابن عمرو کہا گیا، شاید یہ عمرو ابن زبیعہ اس سے مراد ہے۔ لہٰذا آپ کے اوپر جب اہل بیت اطہار وقت کے امام سلام بھیجتے ہیں آپ کا مقدر کیسا ہوگا۔ آپ نے افتخار کسب کیا، حق کو انتخاب کرنے کے بعد آپ نے یہ درس ہم کو دیا کہ تردد میں، شک میں، شبہ میں نہیں رہنا چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے، بلکہ جدھر حق ہے ادھر جانا چاہیے، جہاں عدل ہے، انصاف ہے اور حقانیت ہے ادھر ہی انسان کو جانا چاہیے۔ آپ کے اوپر ہمارا لاکھوں سلام ہو، آپ کے اوپر ہمارا درود ہو۔